اگر آپ نئے ہیں تو اس ریڈ بٹن کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور بیل کو رنگ کریں تاکہ آپ کو سارے ویڈیوز جلد سے جلد مل جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح میں وصال رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اسلام۔ محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا موضوع کہ وحی کیا ہے اور وہ کون سی وحی ہے جو آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور کیا واقعہ پیش آئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا، آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں نور لباس میں ہوتا تھا، چند انجیر کے پتوں سے مخلوط تھا، اور آپ جن پتوں کو اپنے ہمراہ لے آئے تھے ان سے بعد میں خوشبودار درخت اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دانے گندم کے دیے تھے جو آپ اپنے ہمراہ جنت سے لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پہ تمہاری یہ خوراک ہے، بس جنت میں یہ گندم خراب نہیں ہوتی۔ وہ فرشتہ جو جنت سے آپ کے ہمراہ آیا تھا اس نے بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے روئی لا کر دی اور چرخا دیا، اس سے اپنے لیے کپڑا بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک روایت میں ہے، جب آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تو انہیں زمین گرمی سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان کا جسم مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے اس گندم کو کھانا چاہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے۔ ایک دم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ان کے سلسلے وحی کی ابتدا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اس گندم کو نہیں کھائیں گے بلکہ اس کو زمین میں بوئیں اور اس پر ہل چلائیں، اور جب یہ پک کر تیار ہو جائے پھر اسے کھائیں۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک بیل بھی تھا۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے، ہل چلانے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حکم خدا بندی کے تحت حکم کی اجابری کے لیے اٹھے، زمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ شدید دھوپ تھی اور بھوک سے آپ کا برا حال تھا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے۔ پھر بیل بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے لاٹھی مار دی۔ وہ بیل بولا، کیونکہ اس جانور بھی اس وقت انسان کی طرح بولتے تھے، لہٰذا آسمان کی طرف بیل نے سر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے نکال جانے کا ہے تو مجھ پر کیوں یہ غصہ جاری ہے؟ میں تو بس تھک کر رکا ہوں۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام یہ سن کر بے حد آزردہ ہوئے، ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور پھر فرمایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور دلجوئی سے کام کرتے رہیں۔ آدم علیہ السلام نے
ایک مرتبہ پھر سے ہل چلانا شروع کیا، لیکن پھر ایک مرتبہ پھر ویسا ہی ہوا جس طرح پہلا واقعہ پیش آیا، اور آپ علیہ السلام نے بیل کی پھر سے شکایت کرنے پر بے حد آزردہ ہوئے اور ہل چلانا پھر سے چھوڑ دیا اور جا کر بیٹھ گئے۔ اور پھر ایک اور بار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو ہل چلانے پر آمادہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ پھر سے جبرائیل علیہ السلام پھر سے حاضر ہوئے، لیکن اس مرتبہ کچھ اور ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سے ہل چلانے پر انکار کیا اور کہنے لگے، میری اس چیز سے بس ہے، میں اس چیز کو آگے نہیں کروں گا، اور کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بیل اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کرتا ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی آواز لے لی اور قیامت تک جانوروں کو گویائی سے ہمیشہ محروم کر دیا، اور پھر حکم ہوا، اے آدم، ان بے زبان جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور نہ ہی ان سے بے حد کام لو، بس اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو اپنے گناہوں کے مرتبک ہوگے۔ آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کی، گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے سامنے رکھا۔ ایک دم جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، اے آدم، پہلے اس گندم کا آٹا بناؤ اور اسے گوندھ کر اس کا گاڑھا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ علیہ السلام اس چیز کو بنا چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آگ پر پکانا۔ اب اس وقت دنیا میں آگ نمودار نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزخ سے آگ لے آئے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ آگ ساتوں زمین کو چیرتی ہوئی پھر سے جہنم کی آگ میں جا ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر وہ آگ لے آئے، لیکن اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہوا۔ تیسری مرتبہ اس اللہ کے حکم سے جنت کے پانی سے 7 مرتبہ اس کو دھویا گیا، اور آپ علیہ السلام اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں تھام سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آگ کو لکڑیوں میں ڈال دی اور اس پر آٹے کی روٹی پکائی اور اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو دیگر اشیاء کو بونے اور پکانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کا غسل، ایک کفن پوشی، تکفین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی، اور فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی جنازہ پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں اور فرشتوں نے آپ کی اولاد کو حکم دیا، یہی طریقہ تم سب کی بھی آخری تصمیمات کا ہے۔ بعض روایات میں ہے، حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنازہ نمازیں پڑھائی۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی سارے ویڈیو کا آپ کو اطلاع ہو۔ زیادہ سے زیادہ دین پھیلائیں اور اپنے اسلام کو قائم رکھیں، اپنے دین کو قائم رکھیں اور نمازیں پڑھتے رہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کا نگہدار رہے۔